سوچیں کہ ایک شخص جس نے 40 سال عبادت کری، دن بھر روزہ رکھا اور تہجد کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ فرشتے اس پہ فخر کرنے لگے، اور جو ہے بادل جب وہ چلتا تو بادل اس پر سایہ کرتا۔ آج ایسے ہی ایک شخص کا، ایک نوجوان کا قصہ ہے کہ بادل اس کے ساتھ چلتا تھا، مگر ایک بول نے، ایک لمحے کی غلط سوچ نے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس واقعے میں غور کریں، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کہ ہم نے کچھ ایسی حرکت کری ہو اور ہماری ساری پچھلی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اب غور سے اس واقعے کو سنیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے مستجاب الدعا اور صاحب کرامت بنا دیا۔ جب وہ چلتا تھا یا بیٹھتا تھا تو بادل اس پہ سایہ کرتا، لوگ اس پہ رش کرتے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے، اس کی بڑی تعظیم کرتے۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا گنہگار، ہر گناہ زمانے کا اس نے کیا، لوگوں کو تکلیف دی، شراب شباب سب میں وہ ملوث رہا۔ مگر کیا ہوا، ایک مرتبہ وہ گنہگار سفر پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سامنے وہی مشہور اللہ والا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ تو اس نے گنہگار نے کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے اپنے رب کو بڑا ناراض کیا۔ پھر کہنے لگا میں اس کے قریب جا کے بیٹھتا ہوں تو اس پر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی وہ مجھ پر بھی برسے گی۔ اب وہ اس کے قریب جا کے بیٹھا تو عبادت گزار نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ تم یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرے پہ عذاب آ جائے۔ اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہیں کہ اپنی نیکیاں دوبارہ شروع کریں۔ میں نے عبادت گزار کے تکبر کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، اس کا نامہ اعمال خالی کر دیا گیا، اور جو گناہگار تھا اس میں ندامت تھی، نیک لوگوں کی محبت تھی، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا جذبہ تھا۔ اس کی برکت سے، اس کی ندامت کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سوچیں کہ تکبر کتنی خبیث چیز ہے۔ ایک زبردست واقعہ ہے، میں مختصر سناؤں گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ اندلس رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کے مرید تھے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا کہ اپنی قمیض کی جیب میں گڑ رکھا کرتے، اور جو ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا اس کو وہ گڑ تحفے میں دیتے کہ بھئی تم نے میرے محبوب کا نام لیا، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتا۔ یہ بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتے، تو بچوں میں یہ بڑے مشہور تھے۔ تو ان کے شیخ حج کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی جو ہے بستی سے گزر ہوا تو ان لوگوں کو حقارت سے دیکھا کہ یہ دیکھو کافر ہیں۔ یہ حقارت آئی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اسی وقت اللہ نے سارا قرآن ان کو بھلا دیا، صرف ایک آیت یاد رہی، ہزاروں حدیثیں یاد تھی، ایک حدیث یاد رہی، اور اس عیسائی سے کہنے لگے مجھے آپ کی بیٹی بڑی پسند ہے، میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا اور تمہیں جو ہے سور چرانے پڑیں گے 1 سال تک، پھر تمہاری اس سے شادی ہوگی۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کو خیر ہدایت دی، اور یہ پورا مریدوں کا جو جھمگٹا تھا وہ وہیں پہ وہ آگے چلا گیا مکے میں، اور یہ وہاں پہ سور چرائے انہوں نے 1 سال تک۔ تو لمبا واقعہ ہے، کیا ہوا کہ صرف تکبر ان کے دماغ میں آیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے ایک اور حدیث میں بھی کہ جو اس میں داخل ہوگا میں اس کو پھاڑ ڈالوں گا اور اس کو آگ کا عذاب دوں گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو گھٹا دیتا ہے، پھر اور تکبر کرتا ہے اس کے درجے کو اور گھٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو سب سے نچلے والے درجے میں کر دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ تکبر کرنے والے سے قیامت کے دن نہ اللہ اس کو دیکھیں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے۔